بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صحابی آتے ہیں، حضرت سعد دہلوی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا کالا رنگ مجھے جنت سے روک دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے کون جنت سے روک سکتا ہے؟ فرمایا، بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، لیکن میں بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ بنو سلیم ایک قبیلہ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میرے کالے رنگ کی وجہ سے، میری غربت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا آج عمرو بن وہب آئے ہیں؟ یہ مدینے کے چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، بیٹی ان کی بہت خوبصورت تھی۔ کہا گیا کہ آج مجلس میں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمرو سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے۔ ساتھ جا کر دروازے پر پہنچے، سلام کیا۔ کون سے بڑے گھر ہوتے تھے، ایک کمرہ ہوتا تھا، چھوٹا سا صحن تھا۔ دروازے پر دستک دی، باہر نکلے، بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں، اپنے لیے تیرے پاس تیری بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ انہیں یقین نہ آیا کہ بظاہر کہنے لگے، بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارہ پہلے ہی غریب تھا، غم کھایا ہوا۔ وہ ڈر کے مارے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ بیٹی خوبصورت حسن و جمال میں مشہور، اور میرے بھائیوں مال میں مشہور۔ بیٹی کے کان میں باپ کی اور سعد کی آواز آ پڑی۔ بیٹی نے آواز دی کہ اے ابا جان، سوچ لو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں تیار ہوں، نبی کے حکم کے آگے میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ جاؤ، میں تیار ہوں، اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گی۔ دوڑے بھاگے، پیچھے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا کہ عمرو آئے ہیں تو کہا کہ تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیا۔ کہنے لگے، میرے ماں باپ قربان ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطا ہو گئی، معاف کر دے، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے شادی کراؤ۔ عرض کیا کہ آپ نکاح پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھا، 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ساتھ لڑکی کو لے کر آؤ۔ برات تو ہوتی ہی نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، کتنے لاکھوں کروڑوں روپے صرف اس پر آج مسلمان کے خرچ ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے سفر کرنے والے شادی کا وقت آتا ہے کہتے ہیں کیا کریں، برادری سے مجبور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور شام کو حضرت ام ایمن کو بلایا اور کہا کہ ام ایمن، جاؤ میری بیٹی کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چھوڑ آؤ۔ فرمایا، ساتھ جاؤ، بیوی لے کر آؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو ایک دمڑی بھی نہیں ہے، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کر آؤں؟ آپ نے فرمایا، اچھا چلو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ علی کے پاس، عثمان کے پاس اور عبد الرحمن کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دیں، پھر تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 سے مہر ادا ہو جائے گا، اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در، کوئی کپڑا سی لینا۔ تو فرمانے لگا، بہت ہی اچھا۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے خوش ہو کر 200 درہم سے بھی زیادہ دیا۔ کتنا زیادہ دے دیا، بس اتنے لفظ زیادہ آتے ہیں، 200 اور اس سے کچھ زیادہ۔ اب کتنا زیادہ دیا یہ معلوم نہیں، بہرحال 600 سے زیادہ ہو گیا، 1000 ہو گیا، 900 ہو گیا۔ اب سعد بڑے خوش، کیوں بھائی، ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر یہ خود گزری ہو۔ اب کیا جذبہ ہوگا سعد کا، اور بڑی خوشی سے کہنے لگا، لڑکی لینے تو بعد میں جاؤں گا، پہلے کچھ بازار سے سودا خرید لوں، 400 تو مہر میں گیا، باقی کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی چارپائی تو خرید لو، کوئی کپڑا خرید لوں گا، کوئی کھانے پینے کا سامان ہی خریدوں گا تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی شکل باندھ سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے، قدم رکھا، کان میں آواز پڑی، اے اللہ کے سوار، اللہ کے راستے کی پکار ہے، نکلو۔
جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی تھے جو مالدار نہ تھے نہ خوبصورت تھے۔ ان کا کسی بڑے قبیلے سے تعلق نہیں تھا، کسی منصب پر فائز تھے۔ ان کی خوبی صرف یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان سے فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ میرا حسن و جمال، مال و دولت اور کوئی جاہ و منصب نہیں، بلکہ ایک فقیر بے نوا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس کے دنیاوی معیار پر نہیں بلکہ اس کے دینداری اور تقوی شعری پر تھی۔ آپ نے اس کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرمایا، جلیبیب تم فکر نہ کرو، تمہاری شادی میں خود کروں گا۔ تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، تمہاری وہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا، جلیبیب تم فلاں انصاری کے گھر جاؤ، اسے میرا سلام کہو اور میرا پیغام دو، وہ اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دے گا۔ سیدنا جلیبیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ دروازے پر دستک دی، اہل خانہ پوچھتے ہیں، تم کون ہو؟ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے۔ یہ سن کر انصاری صحابی خوشی سے پھولا نہیں، سماتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے، یہ تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس خوشی میں سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ سیدنا جلیبیب نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سلام کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے یہ بات سنی تو سناٹے میں آ گئے، کیا یہ شخص میرا داماد بنے گا؟ اس کا نہ مال و دولت، نہ حسن و جمال، نہ قد کاٹ، نہ حسب و نسب، نہ منصب اور کاروبار۔ کہنے لگا، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے تمہیں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا کہ آپ فرماتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دو۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ ساتھ والے کمرے میں پسے پردہ ان کی دختر نیک اختر اپنے والدین کی گفتگو سن رہی تھی۔ انصاری کی اہلیہ نے کہا، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کیسے کر دی، جبکہ وہ خوبصورت بھی نہیں، مال و دولت کی ریل پیل بھی نہیں، بڑا خاندان بھی نہیں اور کسی منصب پر فائز بھی نہیں۔ ہم نے فلاں فلاں خاندان کی طرف سے آنے والوں کو مسترد کر دیا ہے۔ میاں بیوی دونوں اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے۔ بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑی گفتگو سن رہی تھی اور اس ماجرے کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ جب سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو لڑکی نے معاملے کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اپنے والدین سے مخاطب ہو کر آہستہ سے کہا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ٹالنے کے لیے سوچ و بچار کر رہے ہو؟ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دے، وہ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے میری شادی کر دے، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ بیٹی کی پاکیزہ جذبات سن کر والدین نے بھی سر جھکا دیا۔ کچھ دیر پہلے تک ان کے ذہن میں نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہ کرنے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی فہم و فراست اور اس کے خوبصورت فیصلے پر راضی ہو گئے۔ سیدنا جلیبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ذہین و فتین بچی کا والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کا پیغام ملا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں اور میرے اہل خانہ حتیٰ کہ میری بیٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے بچی کے پاکیزہ جذبات اور سماع و اطاعت پر مبنی جواب کا حکم کا علم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک عظیم تحفہ دیا، اپنے مبارک ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھایا اور بائیں الفاظ دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں پر خیر و بھلائی کے دروازے کھول دے اور انہیں زندگی میں مشقت و پریشانی سے دور کر دے۔ اس بچی کی شادی سیدنا جلیبیب سے ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک اور گھر کا اضافہ ہوا، وہ جلیبیب کا تھا۔
جو کبھی مفلس و نادار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ان پر رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ گھرانہ بڑا سعادت مند اور بابرکت ثابت ہوا۔ اس گھرانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا صلہ اس صورت میں ملا۔ اہل مدینہ اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے: انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا گھرانہ اس لڑکی کا تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھجور کے باغ میں گزرا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نار کھجور کا گابھا لے کر مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، نار کا گابھا لے کر مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ خبر جب ان کے صحابہ تک پہنچی تو انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، لیکن اس سے درختوں میں پھل کم آئے۔ پھر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا گمان تھا، اگر اس میں فائدہ ہے تو اسے کرو۔ میں تو تمہیں جیسا ایک آدمی ہوں، گمان کبھی غلط ہوتا ہے اور کبھی صحیح، لیکن جو میں تم سے کہوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔